لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب بندے کو اللہ کریم پابند فرما رہا ہے کہ اب پریشان نہ ہو، اب فکر مند نہ ہو، اب تو اس دربار میں آ گیا ہے اور اب تو اس مقام پہ آ گیا ہے جہاں سمندر رحمت کا کنارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کی رحمت کا جو سمندر ہے اس کا بارڈر آ چکا ہے اور اے تو اس کے کنارے آ چکا ہے، لہذا اب جو کچھ ہو گیا وہ سو ہو گیا، میں بھی اس کو نہیں کھولتا اور میں بھی تیرے دھرم اور شرم کا پورا خیال رکھنے والا ہوں، بس تو اس بات کا پابند رہے کہ اب تیری زبان کینچی کی طرح نہ چلے، اب تیری زبان سے غیبت اور گلہ نہ جاری ہو، اب تیری زبان سے جھوٹ نہ سنائی دے، اب تیری زبان سے گالی گلوچ کا سلسلہ جاری نہ ہو، اب تیری زبان سے لوگوں کو نام رکھنے اور لوگوں کو تانا دینے والا جو رویہ ہے اس کا پورا پورا انکار ہو جائے، تیری زبان پر ایک ہی نغمہ جاری رہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک۔ ہر شریک جو ظاہر نظر آنے والا ہے اور ہر شریک جو چھپا ہوا ہے میں اس سے بھی اعلان برات کرتا ہوں، اس سے بھی میں توبہ کرتا ہوں، ہر شریک سے میں الگ ہوتا ہوں، میں کوئی شریک تیرے اور اپنے درمیان گھسنے نہیں دیتا۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ساری کی ساری تعریفیں تیری ذات کو ہی جھکتی ہے، والنعمت کائنات کی ہر نعمت تیری ذات ہی عطا فرمانے والی، ان الحمد والنعمت ولک الملک، اور میں یہ بھی اعلان کر رہا ہوں، تو نے قرآن میں بار بار کہا تھا تبارک الذی بیدہ الملک لمن الملک اليوم قل اللہم مالک الملک۔ وہ قرآن میں پڑھتا رہا لیکن وہ طوطے کی طرح، سمجھ آ رہے؟ طوطا قرآن پڑھتا ہے سمجھتا نہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ تو طوطے کی طرح یا اللہ وہاں تو میں قرآن پڑھتا رہا، یہ ملک کا لفظ بھی مجھے آتا تھا، مالکی کا معنی بھی مجھے پتا تھا، یہ سب کچھ پتا تھا، لیکن طوطے کی طرح وہ میں زبان پہ رکھتا رہا۔ آج مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کائنات میں حقیقی اختیار اور اقتدار اگر پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے تو وہ وحدہ لا شریک کی ذات کا ہے۔ اب میں دل سے مان گیا ہوں کہ ہر اقتدار تیرے حوالے ہے اور تو ہی اس کا مالک ہے، تو جسے چاہے اپنے بندوں میں سے، وہ انبیاء کی جماعت ہو، وہ رسولوں کی جماعت ہو، جسے چاہے مختار و مالک بنا دے۔ اللہ نے اشارہ دیا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، کسے فرمایا؟ اپنے حبیب سے فرمایا، اے میرے محبوب بولو، اے محبوب کہو، اے محبوب دعا کرو، اللہم مالک الملک، تو ملک کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے اپنا ملک عطا فرما دے۔ وہ فرماتا ہے، لیکن اب میں یقین کر گیا ہوں اور میں اس یقین کی منزل پہ پہنچ چکا ہوں کہ ہر اختیار اور اقتدار تیرا ذاتی ہے، تو جسے چاہے عطا فرمائے، تو تجھے مجبور کوئی نہیں کر سکتا، سفارش کوئی نہیں کر سکتا، پریشر کوئی نہیں ڈال سکتا، تجھے رشوت کوئی نہیں دے سکتا، ہر اختیار اور اقتدار تیرا ہے۔ تو اللہ رب العزت وہ سرکاری وردی پہنانے کے بعد سرکاری الفاظ بھی عطا فرماتا کہ بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بولنا، اور کچھ کہو گے اور کچھ بولو گے تو پھر میرے حرم کے تقاضے بدل جائیں گے، میری بارگاہ کے جو پروٹوکولز اور میری بارگاہ کے جو آداب ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے۔ یا اللہ میں کہاں آ گیا ہوں، یا اللہ میں کس نگر میں آ رہا ہوں، یا اللہ میں کس خوبصورت ماحول میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اور میں تو نے پڑھا نہیں تھا قرآن میں ان اول بیت وضع للناس، ان اول بیت وضع للناس، یہ وہ گھر ہے، یہ وہ روم ہے، یہ وہ کمرہ ہے، یہ وہ کالا کوٹھا ہے جو ساری کائنات میں پہلا گھر بھی ہے، پہلا مرکز بھی ہے اور پہلا اللہ کی محبت کا در بھی ہے۔ میرے جملوں کو لفاظی نہ سمجھنا، میرے جملوں کو مترادفات نہ سمجھنا، یہ پہلا گھر بھی ہے اور یہ اس ساری کائنات میں
اللہ کا پہلی محبت کا در بھی ہے۔ حضرات عزیز وقار ان اول بیت وضع للناس، تو نے قرآن میں پڑھا نہیں تھا کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ گھر ہے جس کی تعریف کرتے ہوئے میں نے کسی مخلوق کی ڈیوٹی نہیں لگائی کہ تم بتاؤ بیت اللہ کی شان کیا ہے۔ اے میرے نبی تم بتاؤ، اے میرے رسول تم بتاؤ، اے میرے فرشتے تم بتاؤ، اے جنات کے سردار تم بتاؤ، اے انسانوں میں سے بہت پڑھے لکھے PhD سکالر تم بتاؤ کہ اللہ وضع للناس، فمن اول بیت وضع للناس، سارے انسانوں کے لیے جو سب سے پہلے اللہ نے عبادت کے لیے مرکز بنایا، محبت کا مرکز بنایا، ہدایت کا مرکز بنایا، برکت کا مرکز بنایا، وہ یہ کالا کوٹھا ہے۔ عبادت کا مرکز بھی یہی ہے، برکت کا مرکز بھی یہی ہے، ہدایت کا مرکز بھی یہی ہے، محبت کا مرکز بھی یہی ہے۔ کون نبی ہے، کون رسول ہے جس نے اپنے اپنے زمانے میں اللہ کے گھر اور اللہ کے در کی حاضری کا شرف حاصل نہ کیا ہو؟ وجہ کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، ساری بہت توجہ، مشکل بات نہیں ہے، آپ نے توجہ پوری دی، 1 سیکنڈ سے پہلے حل ہو جائے گی، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے اس ساری زمین پر، جب زمین نہیں تھی پانی ہی پانی تھا، بہت توجہ، پانی ہی پانی تھا، اب اللہ نے چاہا کہ میں اس زمین والی لوکیشن میں خشکی بھی پیدا کروں، خشکی بھی ظاہر کروں، تو جہاں یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں پانی میں سے بلبلا اٹھا، پھر وہ بلبلا چھوٹی پہاڑی کی شکل اختیار کر گیا، آس پاس کا پانی اس پہاڑی سے ٹکراتا گاڑا ہوتا جاتا، یوں اللہ نے اس مقام سے خشکی کو پیدا کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ پہلا گھر خشکی کا منبع ہے، مٹی کا منبع ہے، اور تیرا میرا وجود بھی اللہ نے مٹی سے بنایا۔ اگر آپ کو نقطہ سمجھ آ گیا تو لطف دوبارہ ہو جائے گا، سمجھ یہ آئی کہ جو بیس اللہ کے گھر کی ہے وہی بنیاد تیری بھی ہے، وہ میری بھی ہے۔ یہ میری اور آپ کی اصل بیت اللہ ہے، جہاں سے اللہ نے وہ بنایا، مٹی وہاں سے پیدا کی اور مٹی سے مجھے بنایا، مٹی سے آپ کو بنایا۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو ایک اور نقطہ سمجھنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ بچہ پیدا ہو جائے، باپ روانہ ہو جائے، دور سفر پہ چلا جائے، 5 سال، 8 سال، 10 سال، 12 سال، 15 سال، 20 سال رہنے کے بعد باپ گھر میں آئے۔ اب بچہ جس وقت پیدا ہوا تھا وہ باپ کو نہیں جانتا تھا، وہ باپ کو نہیں مانتا تھا، اس کا باپ کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں تھا جو یہ شو کرے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ باپ گھر آ جائے، 1-2 دن باپ گھر میں رہے، بچے کو اٹھائے، بچے کو گود میں لے، بچے کو پیار کرے، بچے سے ہنسی مذاق کرے، بچے کے ساتھ کھیلے، بچے کے ناز نخرے کو برداشت کرے، تو وہ باپ بیٹے کی فطرت میں جو اللہ نے محبت کی خوشبو رکھی تھی وہ جاگتی ہے یا نہیں؟ اور جاگتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو حضرات ذی وقار یہی حکمت ہے، یہی وجہ ہے، یہی فلسفہ ہے کہ بیت اللہ کی محبت کے لیے روشن کے ڈیرے والے لوگ بھی تڑپ رہے ہیں، سدوانے بھی تڑپ رہے ہیں، گوندل بھی تڑپ رہے ہیں، سپرا بھی تڑپ رہے ہیں، سید بھی تڑپ رہے ہیں، امتی بھی تڑپ رہے ہیں، کمی بھی تڑپ رہے ہیں، پریدار بھی تڑپ رہے ہیں، عالم بھی تڑپ رہے ہیں، جاہل بھی تڑپ رہے ہیں، پیر بھی تڑپ رہے ہیں، مرید بھی تڑپ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دونوں کی فطرت اللہ نے ایک بنائی ہے۔ یہ وہ اللہ کا گھر ہے، فرمایا تو کہاں آ رہا ہے؟ تو اس جگہ پہ آ رہا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس۔ میں اس جملے پہ اور بہت بات کر سکتا ہوں، لیکن میں نے زیادہ باریکی میں نہیں جانا کہ کچھ چیزیں سمجھنے میں آسان نہیں ہوتی۔ اشارہ دے رہا ہوں کہ میری اور آپ کی بنیاد وہی ہے جو اللہ نے اپنے گھر کی رکھی ہے۔
یہی وجہ ہے دور ہونے کے باوجود اس کی محبت کا سرور، دور ہونے کے باوجود اس کا نور ہمارے سینوں میں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے بنیاد ایک رکھی ہے۔ تو فرمایا ان اول بیت وضع للناس، تو پوچھ رہا ہے کہ میں کہاں آیا ہوں، میں کس نگر میں آیا ہوں، میں کس وادی نور میں آیا ہوں، میں کس موقع ایمن میں آیا ہوں، مجھے پوچھ رہا ہے؟ ہاں یا اللہ میں پوچھ رہا ہوں۔ تو فرمایا ان اول بیت وضع للناس، یہ پہلا گھر ہے میرا جو میں نے ساری انسانیت کے لیے بنایا ہے۔ آدم نے بھی اس کے پھیرے لگائے ہیں، نوح نے بھی اس کے چکر کاٹے ہیں، ابراہیم نے بھی اس کو بسوارا سجایا ہے، اسماعیل و اسحاق نے بھی اس کے درشن کر کے اپنی روح کو عرش عشرہ کیا ہے۔ انبیاء، رسول، اصفیاء، ابدال، اوتاد، اقطاب اور اغواص، ابدال، کائنات کا ہر اعلیٰ سے اعلیٰ فرد، ادنا سے ادنا فرد اپنے سینے میں اس کی محبت کی خوشبو سے مائل پھرتا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، سارے انسانوں کے لیے فرمایا پہلا گھر اللہ فرماتا ہے میں نے بنایا ہے للذی ببکہ، فرمایا جب صرف یہ کہا جائے کہ پہلا گھر، آگے یہ نہ بتایا جائے لوکیشن کیا ہے، جغرافیہ کیا ہے، حدود اربع کیا ہے، نام ملک کون سا ہے، تو میں بھی کہوں گا میرا یہ گھر پہلا گھر ہے، فلاں بھی کہے گا یہ گھر پہلا گھر ہے۔ اس خطرے سے کائنات کو بچانے کے لیے بھائی جس گل میں چلولا ہوئے دعوے دار سہ نہیں ہو جاتے، ہاں اس چکر سے مخلوق کو بچانے کے لیے اللہ فرماتا ہے للذی ببکہ تھا، یہ جو پہلا گھر ہے نا یہ میں نے مکہ میں بنایا ہے۔ یا اللہ مکہ میں کیوں بنایا؟ ہم پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس کا جواب رسول دے گا، اور رسول نے جواب دیا کہ مکہ میں اس لیے بنایا چونکہ یہ گھر اللہ نے پانی سے خشکی پیدا کی، اس خشکی کے اوپر یہ گھر بنایا تو پوری کائنات میں جو سینٹر والی جگہ تھی اللہ نے اپنے گھر کا انتخاب اس کے لیے کیا، تاکہ دنیا کے جس حصے سے، دنیا کے جس ملک سے، دنیا کے جس علاقے سے، دنیا کے جس نگر سے اس گھر کا عاشق چلے اسے یہ یقین ہو کہ مجھ پر کوئی اضافی لوڈ نہیں ہے، میں برابر کا سفر کر کے جا رہا ہوں۔ فرمایا یہ سینٹر کا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رسول کے وہ چچا، اللہ اکبر، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ شریف میں جب کبھی آسمان روٹھ جاتا، بادل ناراض ہو جاتے، بارش نہ برستی، تو حضرت عمر حضرت عباس کو بلا کے کہتے یا اللہ تیرے نبی کا چچا کھڑا ہے، اس کے وسیلے سے بارش نازل فرما دے۔ اور پھر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت عباس کا واسطہ پیش ہوا ہو اور اللہ نے رحمت نازل نہ فرمائی۔ یہ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلی میں ایک پرنالہ، اڑچھا جسے کہتے ہیں پرنالہ، وہ اتار دیا، اس لیے کہ جب بارش ہوتی تھی لوگ گزرتے تھے، وہ پانی، بارشی پانی، مٹیالہ پانی، میلا پانی لوگوں کے جسموں، لوگوں کے کپڑوں کو ڈسٹرب کرتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، اس کا پرنامہ ہے۔ حضرت عباس ناراض نہیں ہوئے، بڑے خوشگوار موڈ میں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے بس میں یہ بتانے آیا ہوں یہ پرنالہ وہ پرنالہ ہے جس کو کائنات کے تاجدار نے، آمنہ کے لال نے، انبیاء کے امام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے فٹ کیا۔ بس یہ بات کافی تھی۔ حضرت عمر نے اپنا جاہ و جلال، اپنی عظمت و شان اور اپنا مقام و مرتبہ پیچھے کرتے ہوئے دوڑ کے حضرت عباس کے ساتھ آئے اور کہنے لگے سیڑھی میں بنوں گا، پڑسانکی میں بنوں گا، میرے اوپر کھڑے ہو کے اپنے ہاتھوں سے یہ پرنالہ لگائے گے۔ اور آسمان نے یہ منظر دیکھا کہ 10 لاکھ مربع میل کا وہ با اقتدار حکمران
اس طرح اڑ کے کھڑا ہے، حضرت عباس اس کے کندھے پہ کھڑے ہو کے پناہ فٹ کر رہے ہیں۔ حضرت عظیم اللہ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مرتبہ مکہ والوں سے فرماتے تھے، اے اہل مکہ تم زمین کے عین سینٹر میں رہتے ہو۔ یہ حضرت عباس کا علم جو رسول اللہ کی بارگاہ سے نصیب ہوا تھا، وہ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ساری کائنات کا سینٹر مکہ ہے اور مکہ کا سینٹر اللہ کا گھر ہے۔ تو پوری کائنات اللہ نے سینٹر میں اپنا گھر بنایا۔ اس میں ایک اور حکمت بھی سمجھ آ رہی ہے، اگر آپ کے دماغوں پہ بوجھ نہ بنے اور آپ کی یاداشت اور آپ کا ذوق، آپ کا شوق اور آپ کی محبت و عظمت مصطفیٰ اپنے شباب اور اپنے جوبن پہ ہے، تو یہ سمجھنا اب آسان ہو جائے گا کہ اللہ نے بیت اللہ کو ساری زمین کے وسط میں، سینٹر میں، مرکز میں رکھا اور اپنے مصطفیٰ کو وہاں پیدا فرمایا۔ اس لیے وہاں پیدا فرمایا کہ اللہ اپنے مصطفیٰ کریم کی ذات سے، اپنے محبوب کے وسیلے سے ساری کائنات کے اندر دو نعمتیں تقسیم کرنا چاہتا تھا۔ ایک نعمت ہدایت ہے، دوسرا نعمت رحمت ہے۔ جس میں کچھ بانٹنا ہو وہ سینٹر میں ہوگا تو سارے آس پاس والے آسانی کے ساتھ خیرات وصول کر سکے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور کو رحمت بنا کے بھیجا اور حضور کو ہدایت والی ہستی بنا کے بھیجا۔ تو مکہ کو سینٹر بنایا، بیت اللہ کو سینٹر بنایا اور اس اپنی کائنات کے سینٹر میں اپنے مصطفیٰ کو پیدا فرما کے ساری کائنات کو یہ باور کیا کہ اس وقت قیامت تک جو مرکزی حیثیت میری مخلوق میں کسی کی رہے گی تو وہ آمنہ کے بعد محمد عربی کے رہے گی۔ رحمت بھی وہیں سے بٹ رہی ہے، ہدایت بھی وہیں سے بٹ رہی ہے، برکت بھی وہیں سے بٹ رہی ہے۔ تو فرمایا ان اول بیت وضع للناس، درود شریف پڑھ۔ تم پوچھ رہے تھے کہ ہم کہاں آ گئے، یا اللہ یہ کس ماحول میں آ گئے، یہ کون سا نور نگر ہے، یہ کون سی وادی محبت و عشق ہے۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ، یہ پہلا گھر ہے جو ساری انسانوں کے لیے میں نے بنایا ہے، اور فرمایا لوکیشن بھی بتا رہا ہوں تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ وہ تو ملیشیا میں ہے، وہ تو انڈیا میں ہے، وہ تو ایران میں ہے، وہ تو شام میں ہے، وہ تو عراق میں ہے۔ اللہ نے ہر ملک کی پوزیشن واضح کر رکھی ہے، چونکہ جمعہ کے موضوعات میں زیادہ مسائل نہیں چھیڑے جا سکتے اور زیادہ باریکیوں میں نہیں جایا جا سکتا، ورنہ اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق ایک کمال کا نظام طے کر رکھا ہے۔ اللہ نے ہدایت کا مرکز، اللہ نے برکت کا مرکز، اللہ نے عبادت کا مرکز، اللہ نے محبت کا مرکز، میرے جملوں کو یاد رکھیے گا، وہ سعودی عرب کو بنایا ہے، حجاز مقدس کو بنایا ہے، عرب شریف کو بنایا ہے، سیاست کا مرکز ملک شام کو بنایا ہے، اور فوج کا مرکز ملک مصر کو بنایا ہے۔ جو اسلامی تاریخ پڑھنے والے ہیں وہ اس بات کی اسٹڈی کریں، اس بات کا مطالعہ کریں، یہ سارے نقطے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علم کی چھتری کے نیچے کھڑے ہو کے ان کے فرمان کی روشنی میں آنے والے زمانے میں جو کائنات کا نقشہ بن رہا ہے وہ بھی اسی طریقے پہ ہوگا کہ عبادت و محبت و ہدایت کا مرکز مکہ ہوگا، سیاست کا مرکز شام ہوگا اور فوج کا مرکز مصر ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ خیر یہ باتیں ذرا دور کی ہیں، میں اس کا زیادہ بات نہیں لے جانا چاہتا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حاج پوچھتا ہے، عمرہ کرنے والا پوچھتا ہے، مالک میں کس ماحول میں آ گیا، میں کس نگر میں آ گیا، میں کس خوبصورت لوکیشن میں حاضر ہو گیا۔ فرمایا ان اول بیت، پہلا گھر ہے، لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، اور آگے میں فرما رہا ہوں کہ وہ مکہ میں ہے تاکہ کسی کو قیامت تک
کوئی اور دو نمبری کے حوالے سے سوچنا بھی نصیب نہ ہو. وہ مکہ میں بنایا ہے. فرمایا ہدی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن. فرمایا اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے. یہ گھر، اس گھر کی لوکیشن، اس گھر کا حدود اربع، اس گھر کا قرب و جوار، اس گھر کے رہنے والے، اس گھر کے مکین، سارے کے سارے برکتوں سے بھرے ہوئے ہیں. حضرت عزیز وقار مبارکن وہدن. فرمایا برکتوں والا بھی ہے، ہدایت والا بھی ہے. برکتوں والا بھی ہے، ہدایت والا بھی ہے. بہت توجہ. اللہ زیادہ بات نہیں کرتا، اللہ زیادہ جملے نہیں بولتا. جب کہیں اللہ کوئی لفظ بول رہا ہو، کوئی کلام نازل کر رہا ہو، اس کے اندر کروڑوں حکمتیں چھپی ہوتی ہیں. مبارک بھی فرمایا، ہدن بھی فرمایا، مبارک بھی فرمایا، ہدن بھی فرمایا. وہ اس لیے کہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں، ہر دیش میں، ہر ملک میں یہ سمجھا جاتا ہے. ہاں تم نے ٹھیک سمجھا ہے. اگر کائنات کی ہر مادی نعمت کو پوری برکت کے ساتھ اور پورے قد کے ساتھ اور پورے شباب کے ساتھ اور پورے جوبن کے ساتھ اللہ کی ہر نعمت ملتا. حالانکہ زمین بنجر ہے، پانی نہ دارد ہے، نہ پانی ملتا ہے. زمین بنجر ہے. ہر قسم کا پھل، ہر قسم کا فروٹ، ہر قسم کا پانی، ہر قسم کا کھانا، ہر قسم کی کپڑے، جوتے، باقی نعمتوں کے حوالے سے جو نعمت دنیا میں بن چکی ہے وہ سب کی سب مکہ میں موجود ہے. اور اس کے پیچھے وہ راز بھی چھپا ہے کہ جب بیت اللہ کی دوسری تعمیر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے مکمل کی، اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا، یا اللہ اس شہر میں رہنے والوں کے لیے کائنات کا ہر رزق اور کائنات کا ہر پھل عام فرما دے. صدیاں گزر گئیں، 4000 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا. محبوب کی زبان سے، خلیل کی زبان سے جو اپیل پیش ہوئی تھی، جو فریاد عرش تک پہنچی تھی، اللہ نے اپنی عادت کو چھوڑا نہیں. تو کائنات کی ہر برکت وہ فرمایا مکہ میں موجود ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن وہدن للعالمین. برکتیں بھی ساری کی ساری مکہ میں موجود ہے. ہدایت فرمایا ہدایت کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، ہدایت کا تعلق اچھے اعمال کے ساتھ ہے، ہدایت کا تعلق علم کے ساتھ ہے، ہدایت کا تعلق روحانی ترقی کے ساتھ ہے. فرمایا جو علم کا طلبگار ہے اس کے لیے بھی میرا گھر موجود ہے، جو ایمان کا طلبگار ہے اس کے لیے بھی میرا گھر موجود ہے. فرمایا جو اعمال صالحہ، نیک اعمال پر ہمیشہ قائم رہنے اور نیک اعمال کو زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں شامل کرنے کا آرزو مند اور خواہش مند ہے، اس کے لیے بھی میرے گھر کا بوا کھلا ہے. اور فرمایا جو اپنی روحانی پرواز کو اللہ کے عرش تک پہنچانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی میرے گھر کے دروازے کھلے. وہ کون سی ہدایت ہے جو اللہ کے گھر سے نہیں ملتی؟ وہ کون سی برکت ہے جو اللہ کے گھر سے نہیں ملتی؟ حضرات ذی وقار چونکہ ہمیشہ یہ ڈیوٹی کرنی ہے جب تک زندگی موجود ہے، سانس پہ سانس باقی ہے. ہر سال اس موضوع پہ باتیں کرنی ہے، پہلے بھی کی ہے، آئندہ بھی اگر زندگی نے ساتھ دیا باتیں کرنی ہے. ورنہ ایک ایک لفظ پر، مبارک پر، ہدن پر بات کی جاتی. صرف اشارے دے رہا ہوں کہ برکت کا طلبگار ہے اس کے لیے بھی در خدا کھلا ہے. اگر کوئی ہدایت کا طلبگار ہے اس کے لیے بھی بیت اللہ کی ساری برکتیں موجود ہیں. فرمایا للعالمین، چونکہ میں رب العالمین ہوں. بھائی میں رمضان میں راشن صرف اسے دوں گا جو میرے دفتر کا ملازم ہے. کوئی سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ بھائی میں فلاں نعمت
اسے دوں گا جو میرے آستانے کا مرید ہے. بھائی میں بجلی اسے دوں گا, کر لیں گے, سو لیں گے, اس کا لگواؤں گا, گیس اسے دلواؤں گا, وغیرہ وغیرہ. جس نے پرچی مجھے دی ہے, جس نے چائے میری بنائی ہے, جس نے الیکشن میں میرا ساتھ دیا ہے, ہر بندے نے اپنا اپنا ایک سرکل طے کر رکھا ہے. اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ سارے جہانوں کا رب ہے. لہذا جب اس نے اپنا گھر بنایا تو گھر کا تعارف کرتے ہوئے بھی یہی بتایا کہ ہدایت کا طلبگار ہو, رزق کا طلبگار ہو, برکت کا طلبگار ہو, علم کا طلبگار ہو, عمل کا طلبگار ہو, پوری کائنات میں سے جو بھی آ جائے میرے در سے خالی نہیں جائے گا. خدا بالعالمین, سارے جہانوں کے لیے میں نے اسے برکتوں کا گھر بنایا ہے, سارے جہانوں کے لیے میں نے اسے ہدایت کا سبب بنایا ہے. بات ختم نہیں ہوئی. عمرہ کرنے والا پوچھتا ہے, حاجی پوچھتا ہے کہ اللہ کہاں لے آیا ہے؟ یہاں تو سرسبز پہاڑ بھی نظر نہیں آ رہے, یہاں تو آنکھ مچولی کرتے ہوئے بادل بھی نظر نہیں آ رہے, یہاں تو ابلتے ہوئے چشمے بھی نظر نہیں آ رہے, یہاں تو آبشاروں کا ایک ٹھاٹھ ہونا چاہیے تھا وہ بھی نظر نہیں آ رہا, یہاں تو گلشن کی ہوا بھی نہیں ہے, یہاں تو ٹمپریچر اور گرمی کا حال بھی ہمارے جیکب آباد اور سڈنی سے کراس کر جاتا ہے. مالک میں کہاں آ گیا ہوں؟ اور میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں, یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں. فیہ آیات بینات, یہ ہدایت کا گھر بھی ہے, برکت کا گھر بھی ہے, روحانیت کا گھر بھی ہے, علم کا گھر بھی ہے, معرفت کا گھر بھی ہے, عبادت کا گھر بھی ہے, محبت کا گھر بھی ہے. اور فیہ آیات بینات, جتنی اور توجہ فرمایا, جتنی تیری آنکھیں کھلتی چلے جائیں گی, جتنا تیرا شعور بڑا ہوتا چلا جائے گا, جتنا تیرے من کا سوتا آسمان کی طرف ترقی کرتا چلا جائے گا, اس گھر میں, اس شہر میں ہر لمحے, اس گھر میں, اس شہر میں ہر لمحے اور ہر قدم پر میری چمکتی ہوئی نشانیاں تو دیکھتا چلا جائے گا. بہت توجہ. پہلے صرف عمرے کے لیے جاتا تھا, حج کے لیے جاتا تھا. 1960 کے بعد تیل نکلا, ورک پرمٹ اور ورک ویزے بھی لگنے شروع ہو گئے, اور اب ساری دنیا سے اگر کوئی سعودیہ کا وزٹ کرنا چاہتا ہے, وزٹ ویزا بھی حکومت سعودیہ نے اوکے کر دیا ہے. حضرات ذمکار, جو کچھ ہوتا رہے سو ہوتا رہے, یہ دنیا داری ہے, یہ زمانے کے تقاضے ہے, یہ کائنات, یہ ساری دنیا چونکہ ایک دیہات بن چکی ہے, اس حوالے سے ہمیں کسی بات کے ساتھ دلچسپی نہیں ہے. ہم تو چوتھے جمعے سے یہی راگ حالات رہے ہیں اور یہی رونا رو رو کے اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں کہ اے مالک کائنات, جب تیرے در پر اور تیرے محبوب کے گھر پر ہمیں چلنا نصیب ہو تو ہم ایک سوالی کی بارگاہ میں, ہم ایک سوالی کے انداز میں, ہم ایک گداگر کے انداز میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو. داتا صاحب نے فرمایا, ابو یزید رحمہ اللہ ایک بزرگ تھے, یہ کشف الماجود میں موجود ہے اور آج بھی میں نے تازہ اس کا مطالعہ کیا ہے تاکہ لفظوں میں کوئی فرق نہ رہ جائے. داتا صاحب فرماتے ہیں ابو یزید ایک بزرگ تھے, وہ 3 مرتبہ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے گئے. کہنے لگے پہلی مرتبہ گیا صرف کوٹھا نظر آیا, دوسری مرتبہ گیا احساس ندامت, احساس شرمندگی کا بوجھ اپنے آپ میں ڈالا ہوا تھا. کوٹھے دار جائیتے دیکھی گئے, میں صرف دیواریں دیکھنے کے لیے آیا, میں غلاف دیکھنے کے لیے آیا. ہر کس نے احساس ندامت اور شرمندگی کا بوجھ زیادہ تھا. کہنے لگے جب دوسری مرتبہ آیا
کوٹھا بھی نظر آیا, کوٹھے والا بھی نظر آیا, مکان بھی نظر آیا, مکین بھی نظر آیا. میں نے کہا ابھی میرا دل نہیں بھرا, ابھی میں اپنی منزل پہ نہیں پہنچا. داتا صاحب فرماتے ہیں ابو یزید کہنے لگے جب تیسری مرتبہ گیا پھر وہی نظر آیا, پھر وہی نظر آیا. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. اللہ فرماتا ہے تم جہاں بھی نظر کرو اللہ کے جلوے تمہارا استقبال کر دے. تو کوئی جس نیت سے جائے وہ اس کو مبارک ہو. ہم اپنے انداز میں ایک میسج کنوے کر رہے ہیں, ایک پیغام دوستوں تک پہنچا رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے فیہ آیات بینات, اس کے ایک ایک لمحے میں اور ایک ایک قدم پر وہ نشانیاں ہیں جو عاشق کا دل چھین لینے کے لیے کافی ہے. بس ذہنی طور پہ تیار ہو جائیے. اب میں اگر ایک کو بھی چھیڑ دوں بات بہت لمبی ہو جائے گی, بہت نشانیاں ہیں. میں انشاءاللہ اگلے جمعے سے ان کا آغاز کروں گا. صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں. ان نشانیوں میں ایک وہ نشانی بھی ہے جس کے بارے میں میرے رسول نے کہا, کائنات کے تاجدار نے کہا, انبیاء کے امام نے کہا, رسولوں کے سردار نے کہا کہ جب کوئی شخص کسی گھر جاتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے, اس کی آرزو ہوتی ہے, اس کی چاہت ہوتی ہے گھر والا ملے. یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ حضرات سے بکار, ورنہ وہ سفر کھٹا سا پڑ جاتا ہے, سفر بے مقصد ہو جاتا ہے. آج ٹیلی فون کی سہولت موجود ہے کہ عامی صاحب بیٹھے ہیں, مجھے اکثر ان سے حاجت رہتی ہے, اکثر ان سے کام رہتا ہے. حضرت شیر خدا حیدر کرار امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ان کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. حضرت شیر خدا نے فرمایا تھا تیری عزت اور تیری انا کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق تجھ سے رابطہ کرتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کسی مقام پہ ہوتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو کی ضروریات ان سے جڑی ہوتی ہے اور وہ سچے دل کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ڈیوٹی کیا کرتے ہیں. حضرات زیبکار, تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ وہ ہر ان سے مجھے کوئی کام ہو میں فون کر لیتا ہوں, آپ موجود ہیں یا نہیں ہیں, آئے ہیں یا نہیں ہیں, آنا ہے یا نہیں ہے. یہ فون کی سہولت موجود ہے تاکہ جس سے کام ہے وہ سنگوا بندہ مل جائے. آقا فرماتے ہیں تو اللہ کے گھر جا رہا ہے اور تیری آرزو ہے نا, تیری خواہش ہے نا کہ وہ گھر والا تجھے مل جائے, گھر والے سے تجھے ملاقات ہو جائے. میں خاص لوگوں کے لیول کی بات نہیں کر رہا جو داتا صاحب نے کی ہے کہ وہ مجھے نہیں, میں اس لیول کی نہیں, میں اپنے لیول کی بات کر رہا ہوں. ہم عامی لوگ ہیں, اپنے حوالے سے جو حضور نے فرمایا چاہتا ہے یا رسول اللہ چاہتا ہوں, فرمایا پھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ خانہ کعبہ کی ایک گٹھ میں, ایک نکر میں ایک سیاہ رنگ کا پتھر پڑا ہے, اسے پتھر نہ سمجھنا, وہ اللہ کا سجا ہاتھ زمین پر ہے. یمین اللہ علی العرش, آقا نے فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ حجر اسود کی شکل میں اللہ نے اپنے گھر کے کونے میں سجا دیا. اللہ رب العزت ہمیں سچی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے اور حاضری کی جو حقیقی برکتیں ہیں اور جو انعام ہے اور جو فیضان ہے اور جو برکت ہے اس سے ہمارے سینوں کو خوشبودار فرمائے.